السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جب حکام جملیحہ کو لے کے غار کے دہانے پر پہنچے تو کیا ہوا۔ ناظرین، اصحاب کہف نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار میں پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی جس پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی تھی۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر غار کو ایک دیوار سے بند کر دیا تھا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں کے بادشاہ بیطروس کو خبر دی۔ بیطروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف غار سے نکل کر بادشاہ کے پاس آئے اور اس سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیطروس بادشاہ نے سجدے میں گر کر خدا کے حضور شکر ادا کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گی کہ ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیوز کو لائک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آئیے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کی جس کے موت کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی سلامت رکھے، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ بیطروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ پھر بادشاہ بیطروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں لوگوں کا جب اختلاف پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، محبوب فرما دیجئے ان کی گنتی اللہ خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد کو اللہ خوب جانتا ہے، بس ان کے مقدمے میں سرسری گفتگو کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ یہ تفسیر ساوی میں درج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس رحمت دیں اور ہمارے لیے راہیابی کا سامان کریں، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکے۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم نے ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنایا۔ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو ہدایت پڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان کیا جس کا تذکرہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں پر بھی اختلاف ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ ان کی تعداد 6 ہے، جن کا نام جملیحہ، مرنوش، برنوش، سازنوش، مکسلمینیا، مسلینیا ہے، اور کتے کا نام قطمیر ہے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کفار کہنے لگے، ہم 300 برس تک جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن کریم نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ کتا جو نجس العین ہے، اس پر جنت کیوں واجب ہوئی؟ ناظرین، جب دشمن غار کے قریب آئے تو کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ وہاں پر کتا بیٹھا ہے اور وہ کوئی آواز نہیں نکال رہا تو وہ یہ کہتے ہوئے گزر گئے،
اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، اپنی خصلت کو چھوڑا۔ یہیں پر یہ حکم ہوا کہ یہ نجس العین جانور یعنی کتا جنت میں جائے گا۔ اپنی وفاداری کی وجہ سے کتا جنت میں جائے گا۔ میاں محمد بخش نے کیا خوب کہا ہے، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اُنا تھی چنگے، مالک تے در بیٹھے رہندے، مالک تے در بیٹھے رہندے، راکھی کردے، صابر بکھے ننگے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے قدم سے لے کر آسمان تک ایک نور بلند ہوگا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔